بینگ گائنیکالوجسٹ آپ کے پاس پیوبرٹی کی ایج میں بھی فیمیلز آتی ہیں، آپ کے پاس ایکٹیو جن کی لائف ہوتی ہے، سیکشول لائف ہوتی ہے، وہ فیمیلز بھی آتی ہیں، آپ کے پاس پیری مینوپوزل بھی آتی ہیں، پوسٹ مینوپوزل لیڈیز بھی ہوتی ہیں. ریزنز ایز ایکسپرٹ ان گائنی آپ کے خیال سے کیا ہوتی ہیں اوسٹیوپروسس کی؟ اور ساتھ میں یہ ضرور ایڈ کیجئے گا کہ ان ریزنز کو کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ان ریزنز کو فردر بڑھاتے ہیں؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور اس سوال کو اگر میں لے کے چلوں تو میرے خیال میں ہم چائلڈہڈ سے بات کریں، بچیوں کی صحت کے حوالے سے، جب ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں بات تو پھر پریگننسی، اور پھر پریگننسی سے اولڈ ایج کی طرف ہم جاتے ہیں. تو مجھے جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ لگتا ہے کہ جو ہماری بچیاں ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، ان کے سب سے زیادہ پرابلم سب سے پہلے ڈائٹ کی آتی ہے. ڈائٹ میں ان کے کیلشیم نہ ہونے کے برابر ہے. اگر آپ بہت سارے بچیاں جب ہمارے کلینکس پہ آ رہی ہوتی ہیں، جب ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کبھی دودھ پیتی ہیں یا دودھ سے ملک پروڈکٹس ہے، کبھی یوگرٹ ہے یا کوئی اور چیز اس طرح کی لے رہی ہوتی ہیں، تو آپ اگر دیکھیں تو 90% بچیاں یا بچے یہی کہتے پائے جائیں گے کہ جی وہ جنک فوڈ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں. ان کی مائیں یہ کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ بچے نہ دودھ پیتے ہیں، شاید ماؤں کو وہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ دودھ پلائیں. جبکہ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ہم ہمیشہ سے دودھ کا گلاس جب تک نہیں ہوتا تھا، اسکول نہیں جاتے تھے، یا اسکول سے پہلے ماں اس بات کو دھیان دیتی تھی کہ یہ بچے ہمارے لے کے جائیں. تو سب سے پہلی تو پرابلم ان کے ساتھ یہ ہے کہ ڈائٹری ڈیفیشنسیز ہیں. اور جب یہ آ جاتی ہیں ریپروڈکٹیو ایج میں، اور جب ان کے ساتھ پریگننسیز شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ جو ڈائٹ کی ڈیفیشنسیز آلریڈی ان کے اندر ہوتی ہیں، تو ایک ہی پریگننسی یا فرسٹ پریگننسی کے بعد فردر یہ ڈائٹری ڈیفیشنسی ان کو جو ہے کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر آسٹیوپروسس کی طرف ود دا ایج لے کے جاتی ہے. اب مسئلہ یہ کہ آسٹیوپروسس کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو دیکھنے میں ہمیں نظر آ جائے. جیسے کہ اگر کسی کو بخار ہو رہا ہے یا کوئی اور ٹیمپریچر یا کوئی اور وجہ ہو رہی ہے تو وہ بندہ یا پیشنٹ کمپلین کرے گا یا بتائے گا. آسٹیوپروسس ایک انڈر لائن پروسیس ہے جو کہ چلتا جا رہا ہے وداؤٹ ہیونگ اویئرنیس بائی دا پیشنٹ کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ صرف تب لوگوں کو ریئلائز ہو رہا ہوتا ہے جب ان کے کوئی بونز کے فریکچر ہو رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور ایشوز یا پینز یا کوئی شارٹنیس آف ہائٹ یا اسپائن کی انجریز یا کچھ اور ہو رہی ہوتی ہیں، تو تب وہ چیزیں ریئلائز کرتی ہیں. تو پریگننسی ایسی پیشنٹس پہ جو کہ آلریڈی ڈیفیشینٹ ہوتی ہیں ایک ایکسٹرا برڈن ہوتا ہے. پھر پریگننسی کے پہلے شروع کے جو 3 months ہے اس میں بیکاز آف اپنی ہارمونل چینجز اینڈ نوزیا وامٹنگ کی وجہ سے وہ اس طرح سے ڈائٹ نہیں لے پاتی، یا سم ٹائم انہیں لینی بھی پڑتی، چاہ بھی رہی ہوتی ہیں تو وہ نہیں کھا پاتی. اور پھر ملک اینڈ ملک پروڈکٹ سے تقریباً سارے لوگ جو ہیں وہ بچیاں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا. ایسے میں ہم کیلشیم سپلیمنٹس تو دیتے ہیں، لیکن اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹس کے کمپلائنس کیا ہے. جو پیشنٹس آپ کی کمپلائنس لیتی ہیں اور جو آپ کی کھانے میں آپ کی ایڈوائس پہ جو ہیں چلتی ہیں، ان کے ٹورڈز دا اینڈ جو پریگننسیز ہیں نہ صرف وہ ہیلدی ہوتی ہیں اور ان کے صحت اور ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے. اور جب یہ ریپروڈکٹیو ایج سے جو ریپیٹیڈ پریگننسیز ہیں وہ ایک ادر امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ ان کو ڈائٹ ڈیفیشینٹ فردر کرتا ہے، ڈیفیشینٹ ان کیلشیم کرتا ہے، ڈیفیشینٹ ان انیمیا کرتا ہے. ہماری ملک کے اور پاپولیشن کے یہ دونوں بہت بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں کہ ایک ہمارے یہاں پہ ہڈیاں کمزور ہیں، کیلشیم کی کمی ہے، اور دوسرا انیمیا ہے جو کہ آئرن کی کمی ہے. اور جب یہی پیشنٹس 35-40 کی ایئرز میں جاتی ہیں تو جو ہماری باڈی میں ہارمونز ہیں عورتوں کے جن کو ہم ایسٹروجنز کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفیشینٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایجنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو چیزیں آلریڈی ڈیفیشینٹ ہیں، اور جب اوپر سے ہارمونز فردر ان کے اندر ایگریویٹ کرتے ہیں سچویشن کو، تو پھر 45-50 ایئرز کی ایج میں ان عورتوں میں آسٹیوپروسس کے رسک بڑھ جاتے ہیں، اور بون پینز اور پھر فریکچرز اور یہ سب چیزیں زیادہ کامن ہو جاتی ہیں. اور اسی لیے عورتوں میں مردوں کی نسبت آسٹیوپروسس کا عمل زیادہ جلدی شروع ہو جاتا ہے. ایک ان کی یہ وجہ ہے مینلی، دوسرا ان کے اندر لیک آف ایکسرسائز. زیادہ تر جو بچیاں ہیں وہ سیڈنٹری لائف سٹائل کی عادی ہو جاتی ہیں. نئے دور میں جو کمپیوٹر اور کمپیوٹر ریلیٹڈ گیمز ہیں انہوں نے لوگوں کو اور گھروں میں بیٹھنے پہ کر دیا ہے. یہ باہر ایکسرسائزز نہیں ہیں، باہر کوئی آپ کا لائف سٹائل موڈیفیکیشنز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے فردر کیلشیم ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں اینڈ فردر آسٹیوپروسس کے لیے پرون ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ پیشنٹس کی جو ملٹیپل پریگننسیز کی ریزنز ہیں، اس کے علاوہ پاورٹی بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں، اور وہ ڈائٹس جو کہ ہمیں کیلشیم رچ ڈائٹس ہیں کچھ لوگ تو کھا نہیں رہے بیکاز دے وانٹ ٹو ریڈیوس دا ویٹ اور انہیں تھن لین رہنا پسند ہے، اور کچھ لوگوں کو بیچاروں کو اپنی ان کی پاورٹی لیول ہے ایسا ہے کہ وہ اس کو سفیشینٹ اماؤنٹ میں کنزیوم نہیں کر پاتے، وہ اس کو لے نہیں پاتے، تو پھر یہ ڈیفیشنسیز چل رہی ہوتی ہیں.
اور جس کی وجہ سے پرابلمس جو ہیں وہ آگے چلتی رہتی ہیں اور لوگ تنگ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے یہاں پہ عورتوں میں فیمیلز میں کیلشیم کی ڈیفیشنسیز زیادہ ہو جاتی ہیں بیکاز آف دس آل فیکٹرز کے ان کی ایج جب ینگر ایج میں ہے تو ڈائٹ ڈیفیشینٹ ہے, پریگننسیز ریلیٹڈ پرابلمس ہیں اینڈ دین ہارمونل ریلیٹڈ پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے ان کی ڈائٹری ڈیفیشنسیز کے ساتھ ساتھ ہارمونل اینڈ باڈی ڈیفیشنسیز آف کیلشیم اینڈ دین اٹ لیڈس ٹو دا آسٹیوپروسس.